تو قرآن کا معنی وہی کریں گے جو صحابہ نے کیا، وہی کریں گے جو تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، اور وہ معنی سمجھ آنے والا جہاں تک عقائد کا مسئلہ ہے اور نظریات کا مسئلہ ہے، اس کو تو قرآن مقدس نے قابل تفسیر چھوڑا ہی نہیں، ایسا بیان کر دیا کہ کسی دوسرے بیان کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور جو قرآن کے وسیع و عریض علمی مقام ہے، اس کی دقت ہے، اس کے نکات ہیں، اللہ نے اس کو ایسا گہرا کر دیا کہ جس کا جتنا ظرف ہوگا، جتنی قابلیت ہوگی، وہ قرآن کے موتی قیامت تک نکالتا رہے گا۔ لیکن جو عقائد کا حصہ ہے، جس پہ مدار ہے نجات کا، ایمان کا مسئلہ ہے، اس کو اللہ نے ایسا عام فہم کر دیا کہ دیہاتی بھی سمجھے، شہری بھی سمجھے، پڑھا لکھا ڈاکٹر بھی سمجھے، اور ان پڑھ گدھا ریڑھی والا بھی اس مسئلہ کو سمجھ لے۔ تو اصل راہ اعتدال یہی تھی۔ قرآن کا مقصد ایمان کی اصلاح تھا، عقائد کی اصلاح تھا۔ اپنے اس موضوع کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، لِلذِّكْرِ مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ مجھے اپنی ذات کی قسم، ہم نے قرآن کو آسان کیا، اور بہت آسان کیا۔ کس کے لیے؟ لِلذِّكْرِ۔ سارے پڑھو، کس کے لیے؟ لِلذِّكْرِ، لِلذِّكْرِ مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ اس لیے میں آج یہ کر رہا تھا، عقیدہ قرآن سے لیں گے اور فہم اور معنی پیغمبر کے صحابہ سے لیں گے۔ کسی آج کے ملا کا معنی نہیں لیں گے، کسی 14ویں صدی کے سکول فیل ماسٹر اور ڈاکٹر اس کا معنی نہیں لیں گے۔ معنی لیں گے جو 14 صدیوں سے محفوظ آ رہا ہے، اور ہر دور میں ایک ہی معنی ہوتا رہا۔ قرآن مقدس دیکھیں، جب محفوظ ہونے کا ذکر آیا نا، یہاں آیت پہ بھی غور کرو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور وہاں پر کہ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، القرآن کا لفظ نہیں آیا، کیا؟ الذکر، اور یہ ہے للذکر، وہ ہے الذکر۔ اور ایک اور مقام میں انہو لذکر اللہ کا، میرا پیغمبر یہ قرآن تیرے لیے بھی مسئلے کا بیان ہے، نصیحت کا بیان ہے، مسئلے کا بیان ہے۔ انہو لذکر اللہ، الذکر للذکر، ھذا ذکر مبارک، تو اصل ذکر ہے ہی قرآن۔ آج کل لوگوں نے تمہیں کہاں لگائے مجلس میں ذکر جاری کرو نا جی، ذکر، وہ کلمہ سیدھا پڑھتے ہی نہیں سمجھ کے آئے گا۔ تو سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، مبارک ذکر قرآن ہے، نصیحت یہ قرآن ہے۔ تو میرا بھائی، غلوب سے بچ، قرآن مقدس کو حجت مان، اور قرآن کا معنی مفہوم اپنی طرف سے نہ کر، معنی مفہوم وہ کر جو پیغمبر نے صحابہ کو سمجھایا، اور صحابہ کے واسطے سے 14 صدیوں میں متفق علیہ معنی ہے۔ اپنی طرف سے معنی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں، میں نے بڑا غور کیا بڑی سنجیدگی کے ساتھ، انہوں نے ہمیں بھی طعنہ دینا شروع کیا کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں معنی اپنا کرتے، قرآن پڑھتے ہیں اور معنی اپنا کرتے۔ میں نے بڑا غور کیا، 21 سال تک میں غور کر رہا ہوں، لیکن ابھی تک مجھے ایک بھی ایسی آیت نہیں ملی کہ اس کا ہم معنی کریں اور وہ ہمارا کیا ہوا معنی ہو، 14 صدیوں میں وہ معنی نہ کیا گیا ہو۔ پوری چیلنج اور تحدی کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی مقام پہ ایک ایسی آیت کی کوئی آدمی نشاندہی کرے کہ جس کا ہم معنی کریں
اور وہ معنی 14 صدیوں میں موجود نہ ہو، ایسی ایک آیت بھی موجود ہو۔ اور جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا اپنی طرف سے معنی کرتی، ان کا میں بتا دیتا ہوں۔ حیات شہداء والی آیتیں وہ معنی کرتی ہیں کہ شہید چونکہ قتل جسم تے زندہ بھی جسم۔ ہم کہتے ہیں لاؤ ایک صحابی پیش کر دو، ایک تابی پیش کر دو، تبا تابی پیش کر دو، کوئی مسلم مفسر پیش کر دو جس نے یہ معنی کیا ہو کہ چونکہ قتل جسم تے زندہ بھی جسم جو تم کرتے ہو، اور اس مقام پہ تانا ہمیں دیتے ہو، اور ہم وہ معنی کرتے ہیں جو پیغمبر نے معنی کیا، اور 40 احادیث میں آیا، پیغمبر کے صحابہ نے معنی کیا، تابعین نے معنی کیا، حتیٰ کہ ہم اس کے کہلوانے کے قائل نہیں دیوبندی تے بریلی، لیکن تو دیوبند کے نام پہ روٹیاں کھاتا ہے، اپنی دکانیں چمکاتا ہے۔ دیوبند کا بانی نانوتوی صاحب حضرت نانوتوی نے بھی وہ معنی کیا جو ہم قوم کے سامنے معنی کرتی ہے۔ تجھے تو جہاں حضرت نانوتوی بھی چھوڑ گئے، جو دیوبند کے بانی ان کو مانتا ہے، اٹھا عجم باربعین، حضرت نانوتوی نے صاف لکھا، قرآن نے شہید کو زندہ کہا مگر جسم شہید کا مردہ ہے، جسم شہید کا مردہ، یہ لفظ بولا مردہ ہے، اور ساتھ لکھا ارواح شہداء اور مومنین کا ان اجسام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور یہی بات علامہ انور شاہ صاحب نے لکھی مشکلات القرآن صفحہ 13 پہ، معنی حیات نس کہ تعلق روح بدن است و در قبر تعلق روح بدن اصلا نیست۔ حیات دنیاوی کا معنی یہ ہے کہ روح کا جسم سے تعلق ہو، اور در قبر، قبر کے اندر روح کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ مشکلات القرآن ہے۔ اگر وہ نہیں مانتا، شاہ عبدالعزیز نے کیا، تفسیر عزیزی اٹھا یہی معنی کیا، ہمیں دیتے ہیں تانا، یہ معنی اپنا کرتے ہیں جی۔ ہم جو معنی کر رہے ہیں یہ معنی 14 صدیوں سے آ رہا ہے کہ شہید کی زندگی کہاں کی ہے؟ جنت الفردوس کی، جنت کی زندگی، قیامت تک شہید کی روح جسم میں آتی نہیں۔ اور یہ جسم کب زندہ ہوگا شہید کا بھی؟ قیامت والے دن، قیامت کے دن روح آئے گی۔ یہ معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، مفسرین میں ابن جریر کو لے لو، ابن جریر سے لے کے روح المعانی تک سب نے، حتیٰ کہ یہاں بابا سیوطی بھی کرنے پہ مجبور ہو گیا کہ یار شہیدوں والی ایتوں کا مطلب یہ ہے کہ ان کی روحیں جنت میں زندہ ہوتی ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں معنی اپنا کون کرتا ہے؟ یہ قرآن پڑھتے ہیں معنی اپنا، ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں جو قرآن کی تعریف کرے اور قرآن کے معنی بدلے۔ اب تم نے معنی کیا قتل چونکہ جسم تے زندہ بھی، اے معنی سانو چاہیے ذرا کٹ۔ یہ معنی پیغمبر نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبا تابعین نے کیا، جرأت سے بولو کسی مفسر نے کیا؟ نہیں۔ پیچھے ایک اجتماع پر میں نے کہہ دیا، میری عادت نہیں ہے، میں بیان کچھ اور کر رہا تھا، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ ان کے متعلق بتانا چاہتا تھا، تو درمیان میں ایک بات نکل گئی کہ میں نے کہا کہ میں نے تقریباً 450 تفسیریں دیکھی ہیں۔ مولویوں کے پیٹ میں بڑی پیڑ پڑی، کیونکہ ان بیچاروں نے 400 دیکھی ہوں تفسیریں، انہیں نام ہی نہیں آتا۔ اگر ساری زندگی رٹے لگائیں تو 400 تفسیروں کا نام ہی میرا خیال ہے یہ نہیں پڑھ سکیں گے، ورنہ نام پڑھنے کے لیے بڑی محنت کرنی ہوگی۔
تو بڑا جی 400 تفسیریں ہیں کہاں؟ میں نے کہا میرے پاس آ جاؤ، میں آپ کو دکھاؤں کہاں ہیں۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ 400 تفاسیر میں ایک تو ہے حقیقی اہل سنت کی تفاسیر، اس کے علاوہ جتنے مذاہب باطلہ ہیں انہوں نے بھی تفسیریں لکھی ہیں۔ بریلویوں کی تفسیریں ہیں، ضیاء القرآن ہے، تبیان القرآن ہے، نعیمی ہے، نعیمی 2 ہیں، ایک نعیم الدین مراد آبادی کی، ایک احمد یار گجراتی کی 22 جلدوں کے قریب وہ ہے، سعیدی ہے، کاظمی ہے، شیعہ تشیع کی اتنی تفسیریں ہیں کہ تمہارے وہم و گمان میں نہیں، قادیانیوں کی تفسیریں ہیں، اہل حدیثوں کی تفسیریں ہیں۔ یہ تو احتیاطاً میں نے 450 کہہ دیا، اگر پورا اکاؤنٹ سے حساب کیا جائے تو 400 سے بھی بڑھے گی۔ تو خیر، میں آپ کے سامنے یاد کر رہا تھا کہ آپ ذرا آہستہ بول رہے ہیں، بھئی شاید میں تو کہیں تفسیریں جو نکل لیا بھئی، اور پورے جرات کے ساتھ بولو کسی مسلم مفسر کی تفسیر میں موجود نہیں، تفسیریں دیکھ کے کہہ رہا ہوں نہیں۔ اس آیت کا کسی نے بھی یہ معنی نہیں کیا، سجودی تک وہ معنی کر گئے جو ہم کر رہے ہیں۔ اور دوسرا کیا جھگڑا ڈالتے ہیں جی، مردہ دے سنن والا مسئلہ، یہ مماتی قرآن پڑھتی ہیں اور معنی اپنا کرتی ہیں۔ میں نے کہا اپنا، یہ معنی تو پیغمبر کے سامنے فاروق اعظم نے کیا، اٹھا مسند احمد اور فرماتے ہیں تکلم اجسادا لا ارواح فیہا وقد قال اللہ انک لا تسمع الموتى۔ بدر 2 ہجری میں ہوا، 13 سال مکہ، 15ویں سال نبوت کے۔ حضرت فاروق اعظم کی بات کا خلاصہ مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ کے محبوب ہمیں تو قرآن سے مسئلہ یہ پڑھایا نہیں سنتے اور آج ان سے پھر بات بھی کر رہی۔ تو یہ کس نے کہا؟ حضرت فاروق کے آگے اللہ کے محبوب نے نہیں کہا فاروق اعظم تو نے تو قرآن ہی نہیں سمجھا۔ قرآن نے کب کہا ہے مردے نہیں سنتے؟ تو نے تو آیت کا معنی غلط کیا ہے، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ یہاں تو سما ناپے کی نفی ہے، اسماع کی نفی ہے، سما کی نفی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فاروق اعظم کے اس معنی کی تقریر فرما دی، حالانکہ پیغمبر کا منصب تھا اصلاح کرنا۔ تو یہ حدیث سے تقریری ہو گئی، جو فاروق اعظم نے میرے نبی کے سامنے معنی کیا، اس معنی پہ پیغمبر کی مہر تقریری ثبت ہو گئی، اور پیغمبر کریم نے یہ ثابت کر دیا کہ فاروق وہ معنی ٹھیک ہے، لیکن مطلب ہے وہ ضابطہ عام ہے، اور جن سے میں بات کر رہا ہوں نا، یہ ایک جزئی واقعہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ خرق عادت، اور آیت کیا کہہ رہی ہے؟ عادت، اور یہ کیا ہے؟ خرق عادت، ایک جزئی واقعہ ہے۔ جزئی واقعہ کی بات الگ ہوتی ہے اور قانون کلی کی بات الگ ہوتی ہے۔ مرد بیوی کے جوڑے سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو وہ کیا ہے؟ خرق عادت۔ وہ کیا ہے؟ خرق، اور ماں باپ سے پیدا ہونا یہ ہے عادت، قانون اور عادت۔ سانپ ڈنڈا بھی کبھی بنتا ہے، سانپ سپنے کے انڈے سے پیدا ہوتا ہے، عادت یہ ہے۔ حضرت موسیٰ کا ڈنڈا سانپ بن گیا، خرق عادت یہ ہے۔ تو خرق عادت اور عادت میں فرق سمجھ، یہی بات بتائی، اور اس کے بعد معنی کس نے کیا؟ جس نے پورا قرآن پیغمبر کریم سے سمجھا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور کسی صحابی نے اس معنی پہ اعتراض بھی، بولو اعتراض بھی، 110 ہجری تک کا چیلنج ہے۔ آخری صحابی فوت ہوا 110 ہجری۔ کرو، کسی نے اعتراض کیا اور نہیں، ایک مولوی صاحب کو میں نے کہا کہ حضرت عائشہ نے اگر غلط معنی کیا بقول تمہارے، تو صحابہ نے اصلاح کیوں نہیں کی؟ صحابہ نے
اصلاح کیوں نہیں کی؟ صحابہ تو وہ تھے کہ فاروق اعظم ایک کرتا تھوڑا سا لمبا پہن کے آئے تھے، یاد ہے نا؟ انہوں نے کہا حضرت جی تقریر بعد کریو تے ذرا کرتے دا جواب دیجو، ساڑھے نہیں بنے تھے، تیرا کنج بڑھ گئی ہے۔ صحابہ تو وہ تھے کہ وہ کبھی خاموش ہوتے، اس لیے سب ائمہ نے لکھا ایک صحابی بات کرے باقی خاموش ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے سب اس کے ساتھ متفق ہے۔ اس کو علمی تعبیر کرتے اجماع سکوتی، سین کے ساتھ اجماع سکوتی۔ تم بھی سکوت میں نہ چلے جاؤ، ختم کر دو، اجماع سکوتی، سین کاف کراچی، خاموشی والا اجماع، سب نے مانا۔ مولوی صاحب کو میں نے کہا تمہیں بہت تکلیف ہے، تڑپتا ہے جب ہم پڑھتے ہو جی سمان نافذی نہ پیے، اسما کی نہ پیے، فلاں کی۔ میں نے کہا صحابہ کو یہ جواب کیوں نہیں آیا، انہیں یہ جواب کیوں نہیں دیا؟ کہتے صحابہ حضرت عائشہ کا حیا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا تو بھی تھوڑی مہربانی کر لے۔ اب تو مسئلہ جہاں پہنچا صحابہ میں حیا تھا اور یہ بے حیا ہے۔ میں سمجھا دے رہا ہوں معنی کس کا؟ قرآن کا معنی ہم کر رہے ہیں یا صحابہ نے کیا؟ ہم کہتے ہیں چل یار ناراض نہ تھی میں، قرآن مقدس کی یہ آیات ہم پڑھتے ہیں اور معنی پیش کرتے ہیں نبی کے صحابہ سے کہ مرنے کے بعد کوئی سنتا نہیں۔ تو بھی ایک آیت لیا نہیں ہو جی، جس کا کوئی صحابی معنی کرے جتیاں دا کسکار سن دینے، صلاۃ و سلام سنتے ہیں، آیت قرآن کی ہو معنی صحابی کا ہو، صحابی معنی کرے، تابی معنی کرے، تبا تابی معنی کرے۔ یار کوئی آیت بکھاتے صحیح نا، چل یار تو ہی چکر مانا، تو ہی کر دے کہ مردے سنتے ہیں یا انبیاء سنتے ہیں۔ تو وہ خوشبو والا عقیدہ ایک مفتی صاحب نے لکھا ہے اور وہ بڑے بڑے مفتیوں کی تقریزیں ہیں، اس نے ایک بات بڑی پتے کی لکھی ہے۔ اس نے لکھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی قطعی دلیل ہوتی تو ہم مماتیوں کو کافر کہتے۔ کیا سمجھے ہو؟ اگر ہمارے عقیدے پر کوئی قطعی دلیل ہوتی تو ہم مماتیوں کو، لیکن ہم کافر نہیں کہتے، اس لیے کہ دلیل موجود، دلیل موجود۔ ہاں آگے پھر دلیل جو دی وہ کیا کہتے ہیں؟ موبائل سے تم دور سے سن سکتے ہو، آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے تو پیغمبر کریم نہیں سن سکتے۔ اے دلیل دیوبندی دھرم دی، ایک خوشبو والا عقیدہ۔ خیر توجہ کر، میں صرف یہ بات مسئلہ نہیں بیان کر رہا، میں بتا رہا تھا کہ قرآن کا جو ہم معنی کرتے ہیں وہ معنی کہاں سے آیا؟ صحابہ سے، تابعین سے، 14 صدیوں میں قرآن کا وہ معنی کیا گیا۔ اور جو تم کرتے ہو کہ جن سامان نافع کی نہ پیے، پیش کر ایک صحابی، یا تم کہتی ہو سنانے کی نہ پیے، سننے کی نہیں، پیغمبر کا ایک صحابی پیش کر، تابی پیش کر، تبا تابی پیش کر، چل یار 4 امامہ چو کوئی امام پیش کر۔ لیکن نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ چور بھی کہے چور چور، ساری زندگی ڈنڈی خود لگائی اور پھر الزام لگایا جی یہ اپنا معنی کرتے ہیں۔ صراط مستقیم، راہ اعتدال، وہ راہ قرآن والا، توحید والا، سنت والا، صحابہ والا، اور قرآن مقدس کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح ہر مسئلہ کو لے لو، جو مسئلہ بھی ہو، حدیث کا مسئلہ ہو، قرآن کا مسئلہ ہو، علماء کا مسئلہ ہو، علماء کے بارے میں ایک وضاحت ضروری ہے، اکابر کے بارے میں جہاں پر بھی 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو اکابر کی کوئی عبارت دیکھی، کوئی کتاب دیکھی تو انہوں نے اس پہ ایمان لے آئے، سوچا نہیں کچھ بھی، جی بزرگ لکھ گئے، رسالہ آ گیا، اس کو حجت اور دلیل بنا لیتے ہیں۔
حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے الفوز الکبیر میں کہ اپنے مولویوں اور پیروں کی بات کو دلیل سمجھنا یہ یہودیوں کا کام ہے، اور ایسا کرنے والا یہودی ہے۔ ایک وہ ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے فرقہ عثمانیہ، وہ کوئی عبارت دیکھیں فوراً تکفیر کرتی، فلانا بھی کافر تھے، فلانا بھی کافر تھے، فلانا بھی کافر تھے، فلانا بھی کافر۔ انہوں نے اس طرح یہودیوں کی طرح مشین چلائی، اور یہ غالی عیسائیوں کی طرح قرآن چھوڑ دیں گے، سنت چھوڑیں گے، اکابر کا عمل اس کو حجت مانیں گے۔ صراط مستقیم یہ ہے، ہم کہتے ہیں اکابر معبود بھی نہیں، معصوم بھی نہیں۔ جب معبود بھی نہیں، معصوم بھی نہیں، تو شرعی حجت بھی، شرعی دلیل بھی نہیں۔ عقیدہ کس سے آئے گا؟ قرآن سے، یا پیغمبر کے فرمان سے، اور صحابہ کے فہم سے۔ اور جو اکابر، ان کا ہم احترام کریں گے۔ جس بزرگ کی زندگی توحید و سنت کے بیان پہ گزری، اور توحید و سنت کی اس نے خدمت کی ہے، اور ساری زندگی سنت اور توحید کا تحفظ کیا، اگر ایسے بزرگ کی کسی کتاب میں کوئی عبارت ایسی آ گئی جو قابل اعتراض ہے، اول تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی لکھی ہوئی ہے ہی نہیں، یہ کسی نے اس کے ذمہ لگائی۔ حضرت سلیمان کے ذمہ لگی عبارتیں کہ نہیں لگی؟ بڑے بڑے اکابر کے ذمہ، انبیاء کے ذمہ لگی، یہود و نصارہ نے لگائی، بڑے بڑے بہتان لگائے۔ تو یہ ہوتا ہے 10 من البغات، باغیوں کی ملاوٹ اور ڈنڈی بازی تو ہے ہی نہیں۔ اگر ثابت ہو جائے اسی بزرگ کی یہ، تو اس عبارت کی ہم توجیہ کریں گے جو مناسب، اور توجیہ کی مقصد یہ ہے چونکہ اس کی ساری زندگی حق بیان کرتے گزری، آج اگر کوئی ایسی عبارت مل گئی فوراً غیر مقلدوں اور فرقہ عثمانیہ کی طرح تکفیر نہیں کریں گے، اس کا کوئی صحیح معنی تلاش کریں گے۔ اگر وہ بھی نہ مل سکا تو ہم اس چیز کے مکلف نہیں جو دنیا سے چلے گئے، ہم کہیں گے کہ اس عبارت کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اس عبارت کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا کی آیت سے یہی مفہوم سمجھ آتا ہے، اور قرآن پاک کی دوسری آیات سے بھی، تو رائے اعتدال اسی طرح ہوگا۔ تو بہرحال میں نے عرض یہ کیا کہ صراط مستقیم کا 5واں مصداق ہے راہ اعتدال۔